بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظیم. جمیع حاضرین مکرم، سامعین محترم، معزز شرکائے مجلس درس قرآن، عزیز دوستو، قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کے نورانی کلمات آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس ارشاد پاک میں جو کچھ فرما رہا ہے اس کا میں مفہومی ترجمہ آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھوں گا، پھر انشاءاللہ العزیز آئندہ دروس میں بھی اسی آیت مبارکہ کے مطلوبہ کلمات اور الفاظ کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی ان لوگوں کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ وہ اپنا مال محبت ہونے کے باوجود رشتہ داروں کو دیتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، مسکینوں اور مسافروں کو دیتے ہیں، مانگنے والوں کو دیتے ہیں اور غلاموں کو آزاد کرانے کے سلسلے میں بھی دیتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کی کیفیت یہ بھی ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جب وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، سختیوں میں، تنگیوں میں، راحتوں میں، خاص طور پہ جنگ کے موقع پر بہت زیادہ صبر کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور در حقیقت یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے کلام مجید کے اس آیت مقدسہ کے ذریعے ایک بندہ مومن کو پورا نظام حیات عطا فرمایا۔ مومن زندگی گزارنے کے لیے، پھر مومن آخرت اور دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جتنے امور کی ضرورت تھی وہ سارے امور اللہ رب العزت نے ایک آیت میں بیان کیے۔ جو شخص اس آیت کریمہ کے الفاظ پر عمل کرتا ہے
وہ حقیقت میں متقی بھی بنتا ہے، سچا بھی بنتا ہے، وفادار بھی بنتا ہے، نیک بھی بنتا ہے اور اللہ کا محبوب بھی بنتا ہے۔ پروردگار عالم نے مختصراً میں عرض کروں تو اس آیت مبارکہ میں نظام حیات مومن کے لیے 15 اصول عطا فرمائے۔ اس کے اندر 15 چیزوں کا ذکر ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے ان بیان کردہ 15 چیزوں کو اگر ہم مختصر کرنا چاہیں تو یہ 15 ضروری بنیادی اساسی دنیا و آخرت کی کامیابی سے تعلق رکھنے والے امور 3 حصوں پہ منقسم ہوتے ہیں، 3 حصوں میں ان کو بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا حصہ یہ صحیح عقیدے پر مشتمل۔ بندہ مومن کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ صحیح ہو، وہ بھی اس کے اندر ذکر ہے۔ دوسری چیز حسن معاشرت، یعنی دوسروں کے ساتھ مل جل کے اچھی زندگی گزارنے کا ڈھنگ، یہ بھی اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ تیسری چیز تہذیب نفس، یعنی اپنے آپ کو کیسے سنوارا جائے، پھر اپنے آپ کو کس طرح آراستہ کیا جائے، پھر اپنے آپ کو پاکیزہ کیسے بنایا جائے، اس کا بھی اصول اس کے اندر بیان کیا گیا۔ تو اس طرح 3 الفاظ یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ صحت اعتقاد، یعنی عقیدہ صحیح ہونا، اس کا بھی اس کے اندر بیان ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ حسن معاشرت، دوسروں کے ساتھ مل جل کے اچھی زندگی گزارنے کے اصول، یہ بھی اس کے اندر ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ تہذیب نفس، یعنی اپنے آپ کو بھی آراستہ پیراستہ کر کے کیسے زندگی گزارا جائے، ان کے اصول بھی اس کے اندر ذکر کیے گئے۔ پھر اس کے بعد نتیجتاً بتایا گیا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ وفادار ہیں۔ پہلی چیز صحت عقیدہ کے اعتبار سے اب جب دیکھیں، چونکہ عقیدے کی بنیاد پہلے ہوتی ہے، بھئی عقیدہ پہلے ہے، پھر عبادت، معاشرت، پھر اخلاق، کردار، یہ ساری چیزیں بعد میں۔ تو عقیدہ صحیح ہونا یہ پہلا بنیادی عنصر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف۔ آیت مبارکہ کے شان نزول میں یہ بات ذکر ہے کہ یہود و نصارہ بیت المقدس میں مشرق اور مغرب کی سمتوں کو اپنا قبلہ بنائے۔ یہود اور نصارہ، عیسائی، یہ بیت المقدس کے ایک سمت کو اپنا قبلہ بنائے، دوسرا طبقہ دوسرے کو سمت بنایا۔ یہ بنا کر وہ لوگ اپنے تئیں یہ خیال کرنے لگے بس بیت المقدس کے اس پہلو کو ہم نے قبلہ بنایا، پھر اس پہلو اور رخ کو ہم نے قبلہ بنایا، لہذا ہم کامیاب ہیں، ہم نیک ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم محبوب بن گئے اللہ کے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ اے کتاب کا دعویٰ کرنے والوں اور یہود اور نصرانیوں، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ پھیر لو، نیکی یہ ہے کہ تم سب سے پہلے اللہ پر ایمان لاؤ۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی من آمن باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کی نیکی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا والملائکتی، تمام فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر والکتاب، اور کتاب پر ایمان لاتے ہیں، والنبیین، سارے نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان لانے کا ذکر اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا۔ یہی ایمان لانا، صحیح ایمان قبول کرنا، یہی صحت اعتقاد اور صحت عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اسی کو عقیدے کی صحت کہتے ہیں، عقیدہ پکا اور سچا ہے۔ تو عقیدے کا تعلق ماننے سے ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ماننے کا ذکر پہلے فرمایا۔ تو یہ پورے عقائد کی باتیں اس کے اندر آ گئی۔ میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کرتا رہوں گا، کیونکہ یہ وہ آیت ہے
جو ہماری پوری زندگی کا نچوڑ پیش کر رہی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو ہم کو صرف دنیا کے اندر ہی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے، بلکہ مرنے کے بعد قبر کی پہلی منزل سے لے کر جنت میں پہنچانے تک کے پورے اصول اور ضابطے دے رہی ہے۔ کوئی بھی آدمی اگر یہ آیت پڑھ لیا، پھر اس کو سمجھ لیا، سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا اور زندگی میں اس کو نافذ العمل بنا لیا، کبھی بھی وہ پروردگار عالم کی رضا اور اس کی جنت سے دور نہیں ہو سکتا۔ پورے اصول ہیں، پورے چیزوں کا ذکر ہے، پوری بنیادی چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ بھئی اللہ پہ ایمان لانا، پھر آخرت پہ ایمان لانا، دونوں پہ ایمان کا جب ذکر ہو گیا تو درمیان کی ساری چیزیں آ گئی تھی۔ نبیوں پہ ایمان بھی آ گیا، فرشتوں پہ ایمان، اٹھائے جانے پہ ایمان، سوال پہ ایمان، میزان پہ ایمان، حساب پہ ایمان، یہ ساری چیزیں آ گئی تھیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے بطور خاص ایمان کے ان اہم ستونوں کو بتانے کے لیے کہ جن کے اوپر ایمان کا انحصار بہت زیادہ ہے، اس کا ذکر بطور خاص تنہا الگ سے کر دیا۔ وہ فرشتوں پہ ایمان لانا، کتاب پہ ایمان لانا، نبیوں پہ ایمان لانا، یہ یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے۔ پھر اس کی ایک شان نزول، اس کا ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کعبے کو اپنا قبلہ بنانے کا مسلمانوں کو حکم دیا تو مسلمان کعبے کو اپنا قبلہ بنا دیے۔ بنانے کے بعد مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا تھا، چلو اب تو کعبہ قبلہ ہو گیا، قبلہ ہو گیا، کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا، لہذا اب ہم کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کعبے کو قبلہ بنایا جانا یہ مکمل کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ پہلے ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے، پھر عقیدے میں کمال پیدا کرنا ہے، حقوق کی ادائیگی کا مکمل طور پہ اصول اختیار کر کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے، محنت کرنا ہے، نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، ساری چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں ان کو جب تک اختیار نہیں کیا جائے گا، صرف کعبے کو قبلہ بنانے سے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمانوں کو بھی یہ تلقین کی گئی، صرف کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ایک مرتبہ پڑھ لینے سے یا نماز کے پابند ہو جانے سے پورے دین پہ عمل کرنے والے نہیں بن سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے، پھر آخرت میں اللہ کی رضا نہیں حاصل ہو سکتی، جنت کے حقدار نہیں بن سکتے جب تک کہ یہ پورے اصول اپنے اندر پیدا نہ کریں۔ 15 اصول، یہ 15 اصول۔ پہلی بھئی اللہ پہ ایمان لانا پہلی چیز ہے۔ تو یہود نصارہ بھی ایمان لاتے تھے، بھئی اللہ پہ ایمان لاؤ۔ یہاں اللہ رب العزت نے ان کو خاص طور پہ توجہ دلانے کے لیے فرمایا اللہ پہ ایمان لاؤ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم جس انداز سے اللہ پر ایمان رکھ رہے ہو یہ در حقیقت ایمان نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہو، دوسری طرف تم اپنے اندر یہ تصور بھی بساتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، تو اللہ پہ ایمان نہیں ہوا۔ ایک طرف پروردگار عالم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، دوسری طرف حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہو۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے جو کمالات ہیں، جو اس کے صفات ہیں، جو اس کی شانیں ہیں، جو اس کے تجلیات ہیں، پروردگار عالم کی ذات کی جو پاکی ہے، اس کی عظمت ہے، اس کو جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتے، تو اس لیے تمہارا ایمان ناقص، کیا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پہ کامل ایمان رکھو صحیح عقیدے کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا آخرت کے دن پہ ایمان لاؤ، ایمان رکھو، کیونکہ آخرت کے اعتبار سے بھی ان کا ایمان صحیح نہیں تھا۔ وہ اس طرح تھا ایمان جیسا کہ اس سے پہلے نصف جو پارہ ہوا تھا، پہلا پارہ نصف، وہاں پہ اس کی تفصیل آئی تھی، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ آخرت کے دن پر بھی یہود و نصارہ کا ایمان مکمل نہیں تھا، جیسا ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ اپنے طور پہ عقیدہ رکھے ہوئے تھے کہ پہلے تو ہم دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں، یہ یہود و نصارہ کہتے تھے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، پہلے ان کا نظریہ یہ تھا
کہ ہم دوزخ میں جا ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم یہودی اور نصرانی، ہم عیسائی دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ پھر ان کو جھنجھوڑا گیا، کیوں نہیں جا سکتے؟ تمہارے یہ جرائم ہیں، تمہاری یہ خرابیاں ہیں، تمہاری یہ خطائیں ہر دھرمیاں ہیں، تم دوزخ کے حقدار ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ہاں دوزخ میں جائیں گے، لیکن چند دن صرف دوزخ کی آگ کی تپش ہم کو لگے گی۔ یہ قرآن میں ہے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، وہ کہتے تھے ہم کو ہرگز آگ نہیں پکڑے گی، دوزخ نہیں جلائے گی، إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، مگر چند دن وہ بھی مس ہوگی، تپش پہنچے گی، حرارت پہنچے گی، بس اس کے بعد جنت میں عزت کے ساتھ بھیجے جائے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا آخرت کے اعتبار سے۔ تو اللہ رب العزت نے بطور خاص فرمایا ان لوگوں سے کہ تم اللہ پہ ایمان درست کر لو، پھر آخرت پہ ایمان درست کر لو، والملائکتی، فرشتوں پہ ایمان درست کر لو۔ یہاں کیا خرابی تھی؟ یہاں خرابی یہ تھی کہ ایک طرف فرشتوں کو ماننے کے دعوے دار بھی تھے، دوسری طرف یہ لوگ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام سے دشمنی کرتے تھے۔ یہ یہود حضرت جبریل علیہ السلام کے دشمن تھے۔ وہ ایک مرتبہ طور پہاڑ اس بدبخت قوم پر ہر دھرمی کی بنیاد پر طور پہاڑ ان کے اوپر اٹھایا گیا۔ پروردگار عالم نے اٹھا کے ان کو ڈرانے اور سہمانے کا حکم دیا، تو وہ طور پہاڑ حضرت جبریل علیہ السلام اٹھائے تھے، تو لہذا اس دن سے حضرت جبریل علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی۔ یہ ہمارے دشمن ہے معاذ اللہ۔ تو اب بتائیے فرشتوں پہ ایمان درست ہے ان کا؟ حضرت جبریل علیہ السلام سے دشمنی کر رہے ہیں، ایمان کیسے درست ہے؟ تو اللہ نے فرمایا فرشتوں پہ ایمان درست کر لو۔ پھر آگے والکتاب، کتاب پہ بھی ایمان درست کر لو۔ یہ لوگ کتاب کو ماننے کا، کتاب کو آسمانی کتاب سمجھنے کے دعوے دار تھے، ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن جہاں اپنا مطلب ہوتا تھا اس کو عام کرتے تھے، جہاں اپنے سے مخالف مطلب ہوتا تھا تو اس کا انکار ہی نہیں بلکہ اس کتاب کے اندر اس مقام اور حکم کو بدل کر اپنی مرضی سے دوسرا حکم بٹھاتے تھے۔ کہاں کتاب کو ماننا ہو؟ تو لہذا کتاب کو مان کر اپنا عقیدہ صحیح کر لو، اللہ نے فرمایا۔ پھر والنبیین، نبیوں پہ بھی ایمان درست رکھو، صحیح عقیدہ کر لو، صحت عقیدہ پیدا کر لو۔ تو یہ لوگ نبیوں کو بھی ماننے کے دعوے دار تھے، لیکن ساری باتوں کو چھوڑ کر ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ یہود و نصارہ یہ اگرچہ اپنے تصور کے اعتبار سے وہ بھی غلط انداز میں مانتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، دیگر نبیوں کو مانتے تھے، ماننے کے دعوے دار تھے، مانتے تھے، لیکن ان کا نبیوں کو ماننا کیسے قابل قبول ہوگا جبکہ نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے؟ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے نبیوں کے ماننے کو بھی مسترد کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم نیک بننا چاہتے ہو، تم میرے پیارے بننا چاہتے ہو، میرے محبوب بننا چاہتے ہو، تو نبیوں پہ بھی ایمان درست کر لو۔ کیا مطلب؟ میرے محبوب پہ ایمان لاؤ، سارے نبیوں کو ماننا میں قبول کر لوں۔ تو نبیوں پہ بھی ایمان درست نہیں تھا۔ تو یہاں والنبیین تک، یا کبھی بھی آپ کو موقع ملے، یہ دوسرا پارہ ہے، دوسرے پارے کا یہ دوسرا پڑو شروع ہوا ہے، 6واں رکوع ہے، اس کی پہلی آیت۔ تو آپ اس کا ترجمہ بھی دیکھ کے یہ مفہوم آپ اپنے دیر پہ سامنے رکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے صحت عقیدہ کے ضمن میں، یعنی عقیدہ صحیح ہونا، اس کا پیغام دینا چاہتا ہے، اس کی تلقین کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے من آمن باللہ سے لے کر والنبیین تک عقیدہ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ پورا جملہ یہ حسن معاشرت پر مشتمل ہے۔ مطلب کیا ہے؟ پروردگار عالم صرف عقیدے کو مان کر سب کچھ کرنے کا تصور نہیں دے رہا ہے کہ عقیدے کو مان لیے، صحیح عقیدہ قائم کر لیے تو سب کچھ ہو گیا، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت دوسرا نظام یہ دے رہا ہے کہ تمہارے اندر اچھی معاشرت آنا چاہیے،
زندگی مل جل کے گزارنا چاہیے، خیر خواہی کی زندگی آنا چاہیے، ایک دوسرے کا تعاون ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہونا چاہیے۔ حسن معاشرت، ایک اچھا معاشرہ اس وقت تک تشکیل نہیں پا سکتا جب تک کہ یہ بیان کردہ چیزوں پر بندہ عمل کرنے والا نہ بن جائے۔ حسن معاشرت کے لیے یہ چیزیں کیا کیا ہیں؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، سب سے پہلی چیز جو بیان ہو رہی ہے، معاشرہ اچھا قائم ہو، تشکیل معاشرہ ہو، بہترین اصلاح معاشرہ کے جلسے ہوتے رہتے ہیں، پھر اصلاح معاشرہ کے پوسٹرز بھی لگتے رہتے ہیں، تو ساری چیزیں آج کی تاریخ میں، آج کی دنیا میں صرف دیواروں پہ، یہ اگر ہمارے اپنے من کے اندر، ہمارے اپنے دل کے اندر اتر جائیں، پھر ہمارا کردار بن جائیں، تو اچھی سوسائٹی قائم ہو سکتی ہے۔ کوئی اچھی سوسائٹی اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم قرآن کے اصول کو نہ اپنائیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کوئی اچھی سوسائٹی قائم کرنا چاہتے ہیں، حسن معاشرت اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ مال کی محبت ہونے کے باوجود مال خرچ کرنا، سب سے پہلی چیز ہے۔ بھائی اچھا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے کوئی، ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج، ہمارا ملک، ہمارا شہر، ہمارا خاندان ایک اچھے انداز سے، اچھے اصولوں پر قائم ہو کر پرامن زندگی گزار کے آگے ترقی کرنا چاہتا ہے، تو پہلی چیز یاد رکھیں، نماز کا ذکر بعد میں ہے، زکوٰۃ کا ذکر بعد میں ہے، جو فرض ہے زکوٰۃ دینا ہی ہے، اس کا ذکر بعد میں ہے، بھئی وعدہ وفا کرنے کا ذکر بعد میں ہے، صبر کا ذکر بعد میں ہے، سچائی کا ذکر بعد میں ہے، سائلوں کو دینے کا ذکر بعد میں ہے، اور دیگر چیزوں کا ذکر بعد میں ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت فرماتا ہے مال کی محبت دل سے نکالنا چاہتا ہے، مال کی محبت ہونے کے باوجود تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے بن جاؤ تو اچھی معاشرت قائم ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا کو اگر پڑھ لیا جائے، پورے ملک کو دیکھ لیا جائے، پورے ممالک کو ٹٹول لیا جائے، تو ہر جگہ جو ظلم ہے، ستم ہے، پورا بدامنی ہے، بدسکونی ہے، بے چینی ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ مالدار مال کو اپنا حق سمجھ رہا، پھر ایک غریب وہ اپنی قسم کرسی کو اپنا حق سمجھ رہا۔ جب حق والوں کو حق دیا جائے تو پرامن ماحول پیدا ہو۔ بھئی ایک بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا لیڈر ہے، بہت بڑا حاکم ہے، بڑا بادشاہ ہے، وہ سارے لوگوں کے حقوق کو سلب کر رہا ہے، نہ کسی یتیم کو دیتا ہے، نہ مسکین کو دیتا ہے، نہ فقیر کو دیتا ہے، نہ بھوکے کو کھلاتا ہے، نہ پیاسے کو پلاتا ہے، نہ بیمار کی صحت کا خیال کرتا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے کہتا ہے مت لڑ لو، مل جل کے رہو۔ کہاں ہو، کہاں ملن ہوگا، کہاں امن ہوگا، کہاں سلامتی ہوگی؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے بنیادی قانون بتا دیا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، بھئی اگر تم اچھا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہو تو اچھے معاشرے کے جلسے بعد میں کرو، معاشرت کے لیے یہ قانون پہلے اپناؤ کہ مال دیں عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ جملہ قابل غور ہے، انسان کی فطرت میں داخل ہے مال سے محبت کرنا، انسان کی فطرت میں ہے مال سے محبت کرنا۔ مال دھتکار کے پھینکنے کی چیز نہیں ہوتی، وہ سنبھال کے رکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ مال روڈوں پہ بکھیرنے کی چیز نہیں ہوتی، مال کی محبت ہوتی ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے اچھا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہو، تمہارے دل میں جو مال کی محبت ہے، اس مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، مسافروں اور مہمانوں کو دو، سائلین کو دو، اور قسم پرس کرسی میں زندگی گزارنے والوں کو دے دو۔ ہم کیسے دیں؟ دل نہیں بول رہا۔ تو ہاں دل نہیں بولتا کیونکہ مال کی محبت ہوتی ہے۔ مال کی محبت ہونے کے باوجود مال دینے والے جب پیدا ہوں گے تو اچھا معاشرہ قائم۔ وہ
وآت المال علی حبہ ذوی القربی، مال کی محبت پر. یہ ایک تفسیر بیان کی ہے مفسرین، مال کی محبت رہنے کے پر بھی مال دینے والے بنے. دوسری چیز ہے علی حبہ، اس کا مطلب ہے اس کی محبت پر، یعنی اللہ کی محبت پر مال دے. یعنی مال دینے کے بعد پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان نہ جتائے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقہ خیرات کو احسان جتا کے پامال مت کرو، برباد مت کرو، تکلیف دے کر برباد مت کرو، احسان جتا کے برباد مت کرو، اس کو باقی رکھو، ثواب پاؤ. تو بہترین معیار حسن معاشرت کا وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی پر مبنی ہے. تو رشتہ داروں کو دو، ذوی القربی اپنے رشتہ داروں کو پہلے دو، پھر والیتامی دوسرے نمبر پر. یہ رشتہ داروں میں کون آئے؟ رشتہ داروں میں بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، یہ سارے لوگ. تو یہ رشتہ داروں میں آ گئے ذوی القربی میں. دوسرے نمبر پر فوری ذوی القربی کے بعد اگر کوئی دوسرے نمبر پہ لفظ بیان ہوا قرآن میں حسن معاشرت کے لیے، والیتامی، یتیموں کا لفظ، کہ تم یتیموں کو دو. پھر اس کے بعد والمساکین، نہ مانگنے والوں کو دو. اس کی تفسیر میں مختصر کر رہا ہوں ترجمہ. مساکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین کی جمع ہے. اس کا مطلب بس کھلا یہی ہے، نہ مانگنے والوں کو دو، نہ مانگنے والوں کو دو. پھر اس کے بعد ہے وابن السبیل. بھئی آدمی تو ہے کروڑ پتی، لیکن فی الوقت وہ اپنی دولت سے دور دوسرے مقام میں، پردیس میں، وہ فلاں مقام پہ فلاں ملک میں اس کی دولت رکھی ہوئی ہے، یہاں کیا کام ہے، یہاں پریشان ہے. تو اگرچہ وہ کروڑ پتی ہوگا لیکن مسافر اگر ہے تو وہ پریشانی میں ہوگا، تو اس کو بھی دے دو، مسافر کی مدد کرو. پھر اس کے بعد والسائلین، مساکین میں، یہ جو میں پہلے ترجمہ عرض کیا اسی لیے کیا، آگے آنے والا لفظ ہے، اس کو مد نظر رکھ. مساکین میں نہ مانگنے والوں کو دینا بھی فرض ہو گیا تھا. والسائلین میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مانگنے والوں کو بھی دو. کون سے لوگ چھوٹ گئے؟ کون سا طبقہ چھوٹا؟ کون سے افراد چھوٹے؟ کوئی فرد نہیں چھوٹا. جب نہیں چھوٹا تو اچھا معاشرہ قائم ہونا لازم. حسن معاشرت ہوگی، بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا. تو سائلین نے مانگنے والوں کو. تفسیروں میں آیا، میں یہاں بطور خاص عرض کر رہا ہوں، تفسیروں میں آیا ہے، آپ کون سی بھی تفسیر اٹھائیں، بڑی بڑی تفسیروں میں سائلین سے دو لوگ مراد ہیں، دو طبقے مراد ہیں. سائلین سے مراد تنگ دست لوگ، عام لوگ جو مانگنے والے، ان کو دو. دوسرا سائلین سے مراد مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ علم دین حاصل کرنے والے طلبہ مراد. سائلین یعنی علم دین حاصل کرنے والے طلبہ، تو ان کو بھی مال کی محبت رہنے کے باوجود ان کو بھی دے دو. اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ ان کا پیڑ بھی بھرے گا، دینے کا، خرچ کرنے کا ثواب بھی ملے گا. دوسرا یہ کہ ان کے علم دین کے حصول کی معاونت بھی ہو جائے گی، جس سے آپ کے دینے سے وہ ایک بہت بڑا عالم بن کر دین کا خدمت گزار بنے گا. تو سائلین سے مراد طلبہ، دینی طلبہ، سوال کرنے والے. یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. قرآن مجید میں آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہ جانتے ہو، علم نہیں ہے، تو ذکر والوں سے سوال کرو. طالب علم وہ ہوتا ہے جو سوال کرتا ہے. طالب علم سائل ہوتا ہے، سوال کرنے والا، مانگنے والا ہوتا ہے. کیا؟ علم مانگنے والا، سوال کرنے والا. تو اسی لیے اس کو سائلین میں شمار کیا گیا. طلبہ کو دے دے. تو یہاں پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وہ پھر رقاب، غلاموں کو آزاد کرانے میں دے دے. تو اب غلاموں کا سسٹم تو نہیں ہے، تو اب اس کے بدلے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو جیلوں میں قید کر دیا گیا.
یہ اس زمرے میں آ جاتے ہیں۔ اتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں، قید کر دیا گیا، ان کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ناحق ان کو ستایا جا رہا ہے، کوئی اذیتیں دی جا رہی ہیں، اس بنیاد پر کہ یہ مسلمان ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ مومن ہے۔ تو ایسے کچھ لوگ ہیں جو جیلوں میں مقید کر دیے گئے، ستائے جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو آزاد کرانے کے سلسلے میں بھی خرچ کرو، یہ اللہ نے فرمایا۔ یہ پورا کا پورا نظام حیات ہے حسن معاشرت کے اعتبار سے، بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا تہذیب نفس، یعنی اپنے آپ کو سنوارنا، یہ نہیں کہ صرف دوسروں کی چکر میں زندگی گزار دے، بھائی اپنا وقت کب آئے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی سدھارو، تہذیب نفس، یعنی اپنے نفس کو، اپنی ذات کو بھی آراستہ کرو اعمال خیر سے۔ وہ نظام اب یہاں دے رہا ہے پروردگار عالم، پہلے نمبر پر فرماتا ہے تہذیب نفس کے حوالے سے کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ بھئی اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، مزین کرنا چاہتے ہیں، پھر اچھا بنانا چاہتے ہیں، بڑا عبادت گزار بنانا چاہتے ہیں، تو نماز قائم کرو۔ پھر دوسرے نمبر پر وَآتَ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ دو جو فرض ہے۔ پہلے دینے کی جو بات تھی یہ فرض نہیں تھی، وہ عام دینا تھا جو سال کے 12 مہینے چلتا ہے، یہ سال میں ایک مرتبہ دینے کی بات ہے وَآتَ الزَّکَاۃ۔ حدیث شریف میں آیا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مسلمان پر دینا ہے، دینے کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی مسلمان، صاحب استطاعت مسلمان، مالدار مسلمان کبھی بھی یہ بہانہ نہیں بنا سکتا۔ حدیث میں آیا کہ میں تو زکوٰۃ دے دیا ہوں، اب کیا دوں؟ نہیں، زکوٰۃ دینے کا ذکر جو فرض ہے زکوٰۃ، اس کا ذکر اللہ نے بعد میں بیان فرمایا، اور ایسے ہی سال کے 11 مہینے 12 مہینے ایسے ہی نفل دینے کا ذکر پہلے کر دیا، تاکہ اہمیت سمجھ میں آئے، اہمیت سمجھ میں آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا دینا اس وقت دینا ہوگا، پھر تمہارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس وقت مقبول ہوگا، صحیح ہوگا، دینے میں شمار ہوگا، جبکہ تم حالت صحت میں ہو دیتے وقت، پھر حالت کنجوسی میں بھی ہو، انہیں دل کھچ رہا ہو، دل کے اندر ایک قسم کا اضطراب، کیسے دو؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تم صحت کی حالت میں دل کے اندر کچھ کھچاؤ ہو، اس وقت دینے والے بن جاؤ، پھر تم کو ایسا بھی اندیشہ ہو کہ آئندہ فخر پیدا ہوگا تو اس وقت دینے والے بن جاؤ، نہ کہ اس وقت دینے والے بنو جبکہ جان تمہارے حلق پہ اٹکی ہو۔ تو سرکار نے فرمایا کہ آخری وقت دینے کی فکر مت کرو، آخری وقت دینے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ، جب جان کے لالے پڑ جائیں، جان جا رہی ہو، اس وقت اس کو اتنا، وہ یتیم کو، وہ مسکین کو، وہ فقیر کو، وہ اہل حقوق کو، سرکار نے فرمایا اس وقت تو کیا دیتا ہے؟ تیرے دینے سے پہلے وہ دوسروں کا ہونے والا ہی ہے، وہ تو فلاں فلاں کا ہونے والا ہی ہے، وقت کان علی فلان، وہ تو فلاں کا ہو گیا، اب دینے سے کیا فائدہ ہے؟ تمہارا دینا اس وقت معتبر ہوگا جبکہ تم صحت کی حالت میں ہو۔ حالت صحت میں آدمی کو امید ہوتی ہے کہ میں مرنے والا نہیں ہوں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن بیمار ہونے کے وقت کس کو معلوم کیا ہو سکتا ہے، پھر آدمی کشمکش میں رہتا ہے، تو اس وقت خرچ کرتا ہی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ان تؤتیہ وانت صحیح، حالت صحت میں تو دینے والا بن جا، وشحیح، پھر دل کے اندر کھچاؤ ہو تو اس وقت دینے والا بن جا، تو تیرا دینا قبول ہوگا۔ تو یہ دینے کی بات ہے۔ تو اس کے بعد یہ پورا نظام دینے کا ختم ہونے کے بعد یہ جو اپنے آپ کو سنوارنے کی بات ہے، پہلے نمبر پہ نماز ہے، دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ ہے، بھئی اس سے اپنا آپ سدھرتا ہے، تیسرے نمبر پر والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وعدہ کریں اپنے وعدے کو پورا کرنے والے بنو، تو تمہارا نفس سدھر جائے گا۔
تم اپنے آپ کو آراستہ کر سکو گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، بہت بڑی چیز ہے یہ، ساری چیزوں کے نچوڑ، کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، تم صبر کرنے والے بن جاؤ تنگ دستی میں، محتاجی میں اور راحت میں، تمنگری میں، اور خاص طور پہ وحین الباس، جنگ کے موقع پر صبر کرنے والے بن جاؤ تو بس تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بزرگان ملت، یہ 3 چیزیں بنیادی اصول ہیں، 15 چیزیں ان 3 چیزوں میں بیان کر دی گئی ہیں۔ 15 چیزوں کی ان کے اندر سما دیا گیا ہے، سمو دیا گیا ہے۔ صحت عقیدہ کے حوالے سے اللہ پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، ملائکہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ اور نبیوں پہ ایمان۔ پھر دوسرا نظام حسن معاشرت کے اعتبار سے اللہ نے دیا کہ مال کی محبت رہنے کے باوجود قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے، یتیموں کو دیا جائے، مسکینوں کو دیا جائے، مسافروں کو دیا جائے، مہمانوں کو دیا جائے، مانگنے والوں کو دیا جائے، پھر مقید لوگوں کو چھڑانے میں دیا جائے۔ یہ حسن معاشرت کا نظام ہے۔ پھر تیسرا نظام تہذیب نفس ہے، اپنے آپ کو صحیح کر لینے کا نظام۔ یہ ہے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، وعدہ پورا کرنا، صبر کرنا۔ جب یہ 3 چیزوں کو عبور کر لے گا کوئی شخص تو اب پروردگار عالم نے دنیا کیا کہے کہ یہ نیک ہیں، دنیا کیا کون ہوتی ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو نیک کہے، بلکہ خود خالق دو جہاں فرما رہا ہے کہ اولئک الذین صدقوا، جو لوگ ان تینوں نظاموں کو اپناتے ہیں حقیقت میں یہی لوگ سچے پکے ہیں، واولئک ھم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار اور متقی۔ یہ اعلان اللہ نے خود کر دیا۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نیک ہوں، تو نیک ہے، وہ طبقہ نیک ہے، وہ اچھا ہے، وہ پیارا ہے، وہ حق پہ ہے، وہ ناحق ہے، یہ جو آپس میں کہہ رہے تھے، پروردگار عالم نے سارے لوگوں کو بند کر دیا، منہوں کو۔ خود خدا نے فرمایا 3 چیزوں کو جو لوگ اپنائے، میں خود عرش سے اعلان کر رہا ہوں یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار اور متقی۔ ذرا حسن معاشرت، ان تینوں میں حسن معاشرت بہت اہم ہے۔ آپ نماز کب پڑھیں گے؟ میں یہ اصول سمجھا رہا ہوں۔ صحیح سکون سے نماز کب پڑھیں گے؟ جبکہ آپ کا بچہ نہ رو رہا ہو۔ نماز سکون سے کب ادا ہوگی؟ جبکہ آپ کے والدہ خیریت سے ہوں۔ صحیح ہونا، ٹینشن ہوتی ہے، انسانی فطرت ہے۔ بھائی ہماری عبادت، ہماری نماز، ہمارا سجدہ، ہمارا رکوع اور قیام، تلاوت، یہ کب سکون سے ہوگا، کب خشوع خضوع سے ہوگا؟ جبکہ پڑوسی بھوکا نہ ہو، ادھر بھوک کی آوازیں آ رہی، بچے کے بلکنے کی آواز، والدہ کے کرانے کی آواز، کوئی ہاسپٹل میں ہے، والد صاحب بیمار ہیں، فلاں رو رہے ہیں، فلاں قرضوں سے دبے ہوئے ہیں، ان کے اوپر پریشانیاں ہیں، تو یہ حسن معاشرت اگر نہ ہو تو یاد رکھیں نماز کا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حسن معاشرت کا نظام سب سے بڑا معیاری نظام ہے، اس کو اللہ رب العزت درمیان میں رکھا تاکہ اس کا تعلق ادھر عقیدے سے بھی قائم رہے اور ادھر تہذیب نفس سے بھی قائم رہے۔ بھئی آپ کا حسن معاشرت نہ ہو، اچھا معاشرہ قائم نہ ہو، ہر طرف سسکیاں ہو، ہر طرف بلکنا ہو، ہر طرف تنگدستی ہو، ہر طرف کرب کا ماحول ہو، ہر طرف مصیبتیں مشقتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، تو عقیدے کے اندر بھی بگاڑ آتا ہے۔ بھئی ہمارے عقیدے میں کب بگاڑ آتا ہے؟ بھئی آدمی اگر یہ سوچ لیا یہ کیا ہے بھئی، بار بار یہ مصیبتیں، یہ مشقتیں میرے اوپر، میرے بھائی کے اوپر، یہ فلاں کے اوپر، یہ کیا بات ہے؟ تو ایسا سوچنا خود یہ بد اعتقادی ہے۔ کہاں سے آئی؟ یہ اچھی معاشرت نہ ہونے سے آئی، حسن معاشرت نہ ہونے سے آئی۔ حسن معاشرت بہت اہم چیز ہے۔ ہمارے پورے اسلاف کی پوری زندگیوں کی تاریخ یہ حسن معاشرت پر قائم تھی۔ بڑے لوگوں نے کیا پیاری بات کہی کہ وہ بڑے لوگ خود کے لیے نہیں
دوسروں کے لیے جیتے تھے. دوسروں کے لیے جینا، اسی کا نام حسن معاشرت ہے. دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے جینے میں وہ دوسروں کے اعتبار سے کتے بھی ہیں، بلیاں بھی ہیں، چوہے بھی ہیں، دیگر جانور بھی ہیں. حدیثوں میں آیا، سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ ایک عورت کی بخشش اس لیے ہوئی، ایک عورت جنتی اس لیے بنی کیونکہ وہ حسن معاشرت کا اعلیٰ کردار ادا کرتے ہوئے ایک پیاسے کتے کو پانی پلائی. حسن معاشرت. حضرت فاروق اعظم کا دن آگے آئندہ جمعہ آنے والا ہے. ایک محرم کو یہ وہ شہادت. تو حضرت فاروق اعظم نے کتنا زیادہ ایک حسن معاشرت کا جملہ فرمایا تھا اس زمانے میں کہ اگر دریائے فرات جو عراق میں ہے، فاروق اعظم مدینے میں رہتے تھے بھائی امیر المومنین، تو عراق میں دریائے فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی بھوک و پیاس سے مرتا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی عمر ہے. کتنی اہمیت تھی حسن معاشرت کی. ایک دوسرے کا کتنا خیال تھا. انسان تو انسان، کتوں کا خیال کہ اس کا ذمہ دار بھی عمر ہے. یہ بہترین معاشرہ ہے اسلام کا. یہ معاشرہ کس مذہب نے دیا؟ یہ ہمارے مذہب اسلام نے دیا. یہ کسی مذہب میں ایسی تعلیم نہیں ہے، نہ کوئی مذہب دے سکتا. اس نے معاشرت کی انتہا ہو گئی. حضرت علامہ ابن کثیر نے بھی نقل فرمایا، تفسیر ابن کثیر میں، دیگر مفسرین نے بھی فرمایا کہ حضرت امام حسن جو اہل بیت اطہار میں سے، حضرت مولا علی کے بیٹے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، جن کے گھر سے سخاوت پہچانی اور جانی گئی، سخاوت کا انداز آیا. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے، آپ نے فرمایا، ایک ایسا بھی بیان ہے نقل روایت میں، ایک ایسا ہے حضرت امام حسن کا جملہ ہے. دوسرا یہ روایت میں یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے، تو حدیث کے اعتبار سے ہی لیں کیونکہ امام حسن نے حدیث ہی نقل کی. قابل غور جملہ ہے. وہ جملہ یہ ہے، لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَلَوْ جَاءَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِي. خانوادہ اہل بیت یہ اس طرح حسن معاشرت کے دل دادا تھے. یزید کے خلاف امام حسین اس لیے کھڑے ہوئے، جاہ و حشمت کے لیے نہیں، حکومت اور ملوکیت کے لیے نہیں، بلکہ یزید حسن معاشرت کو پامال کرنے کے لیے نکلا تھا، انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے نکلا تھا، لوگوں کے سکون کو غارت کرنے کے لیے نکلا تھا. تو امام حسین نے کہا میں گلا کٹا دوں گا لیکن حسن معاشرت میں خلل پیدا ہونے نہ دوں گا. بہترین حسن معاشرت کے لیے امام حسین نکلے تھے. اپنی گردنوں کو انہوں نے کٹایا لیکن حسن معاشرت میں درار نہ آئے، انسانیت سسکتی بھی ایسی پامال نہ ہو جائے، ایک مزدور ہے تو ایسی تباہ نہ ہو جائے، ایک بھوکا ہے تو ایسی مر نہ جائے، اس کا کچھ ہو بندوبست. تو ان کے لیے انہوں نے نکلا. تو ان کے گھر کا جملہ ہے، کیا فرماتے؟ لِلسَّائِلِ حَقٌّ، مانگنے والے کا حق ہے، مانگنے والے کو دو، مانگنے والے کا حق ہے. کب؟ وَلَوْ جَاءَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ، اگرچہ وہ انتہائی بہت زیادہ خوبصورت بہت بڑی دولت کو صرف کر کے خریدے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا. اس زمانے میں سب سے بہترین سواری گھوڑا. وہ جو گھوڑا اس زمانے میں، اس زمانے کے پوزیشن کے حساب سے سمجھیں، اس زمانے کی ماروتی سہروتی، اس زمانے میں آج کی بہترین سے بہترین گاڑی کی وہ قیمت نہیں ہو سکتی جو اس زمانے میں گھوڑے کی ہو سکتی. تو خانوادہ اہل بیت کا اعلان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی گھوڑے پہ بھی بیٹھ کے آئے اور مانگے تو اس کو بھی دیا جائے. یہ نہ کہا جائے کہ گھوڑے پہ آیا ہوا ہے.
سیدھے سیدھا اس کو ہم فٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کار میں بیٹھ کے مانگے تو بھی دیا جائے۔ بہرحال یہ ان کی باتیں ہیں بھائی، بہت بڑے بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ ہم لوگ اپنے اندر قائم کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، مگر بڑے لوگوں کی باتیں پیش نظر رکھ کر چھوٹے چھوٹے کام تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب کیوں ہوا؟ پھر حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا، خاص جملہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ اکریم الضیف ولو کان کافرا، تم مہمان کی عزت کرو اگرچہ وہ کافر ہو۔ ایک کافر بھی اگر ہے وہ مہمان بن کے آیا ہے تو اس پہ خرچ کرو۔ سرکار کونین نے عملی طور پہ نمونہ بھی دنیا کے سامنے پیش کیا۔ وہ جو مشہور واقعہ آپ بچپن سے سنے ہوں گے کہ حضور کے دولت خانے میں ایک کافر آیا، وہ آیا، وہ گستاخ تھا، دشمن تھا، وہ آیا، اور جب آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پورا انتظام فرمایا، اس کے لیے بستر کا انتظام، سونے کا انتظام۔ اب وہ اتنا زیادہ سخت دل تھا کہ رحمت دو عالم کے گھر میں سویا، بدماشی سے، شرارت سے سرکار نے جو بستر عنایت فرمایا تھا اس بستر پر اس نے غلاظت بھی کر دی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق اور اوصاف کا ذکر اللہ رب العزت قرآن میں کرتا ہے، سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مہمان کے بسترے کو دھونے لگے۔ یہ حسن معاشرت سرکار نے کتنا اچھا پیارا نرالا انداز عطا فرمایا۔ جب وہ دھونے لگے بستر کو سرکار، وہ جو سخت دل کافر تھا، جس کی قباست اور شرارت کا یہ عالم کے رات میں جس کے ہاں کھایا، انہی کو ستانے کے لیے غلاظت کر دی، کچھ باس و لحاظ نہیں کیا، اتنی بدتمیزی۔ لیکن سرکار دو عالم نے حسن معاشرت کا ایک ایسا نظام عطا فرمایا، جب اپنے دست رحمت سے اس کو دھونے لگے، سرکار دو عالم بظاہر بستر دھو رہے تھے، دراصل اس کے دل کو دھو رہے تھے۔ تو جیسے ہی آقائے دو جہاں کو اس نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، حسن معاشرت کا ایک بہت بڑا نرالا پیارا انداز جب اس نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اس نے نہیں بلکہ آسمان کی نگاہوں نے بھی پہلی مرتبہ دیکھا تھا، ستاروں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، زمین کے ذرات نے حسن معاشرت کا نرالا انداز پہلی مرتبہ اس انداز میں دیکھا تھا۔ جب کافر نے دیکھا، فوراً کوئی چیز پوچھا نہیں، کچھ مزید سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، فوراً کلمہ پڑھ گیا، پڑھ لیا، قدموں میں گر کے مسلمان ہو گئے۔ تو اسی لیے سرکار فرماتے ہیں، یہ تفسیر روح البیان کی روایت، حضور فرماتے ہیں کہ اکریم الضیف ولو کان کافرا، تم مہمان کی عزت کرو اگرچہ کافر ہو۔ تم جب اس کی عزت کریں گے، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں بھی، کافر بھی ہوگا، ظالم بھی ہوگا، زیادتی کرنے والا بھی ہوگا، شرارتی بھی ہوگا، دشمن بھی ہوگا، ستانے والا بھی ہوگا، اذیت دینے والا بھی ہوگا، جب اس کو مہمان بنا کر اس کی خاطرداری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو تمہاری برکت سے پاکیزہ بنا دے گا۔ اسلام اس نظام حسن معاشرت سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا، گردنیں اڑانے سے نہیں پھیلا۔ یہ حسن معاشرت کہاں ہے آج؟ کوئی تلوار اٹھا کے پڑا میں اسلام پھیلانا چاہتا ہوں، کہاں ہے؟ لوگوں کی گردنیں، معصوم لوگوں کی گردنیں اڑا کے اسلام پھیلا۔ یہ حسن معاشرت کا کردار، یہ نمونہ، یہ ساری چیزیں ہم نے کھو دی۔ یہ ہماری آج کی اپنی گھر کی تاریخ میں کیا اپنی ذات میں خود نافذ نہیں ہے، نہ خاندان میں نافذ ہے۔ حقیقت میں اگر ہم مسلمان بن جائیں تو کوئی قوم ہم سے ٹکرا نہیں سکتی۔ تلوار لے کے آنے والا بھی تلوار چھوڑ کے پھول برسانا شروع کر دے گا ہم کو دیکھ کر۔ یہ ہماری اپنی اندر کی غلطیاں ہیں۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں بٹھا کے اٹھنا ہے۔ حسن معاشرت بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے دنیا و آخرت کو سنبھالنے۔ پروردگار عالم ہم سب کو
ہم سب بگڑے ہوئے لوگوں کو اللہ رب العزت اپنی توفیق سے سدھار دے، پاکیزہ لوگوں کے تصدق میں ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دے، بہترین اسلامی معاشرت قائم کرنے پھر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔